بدلو، تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ۔ میرے رب کی قسم، دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ کس جہان کا ایک بنانے والا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بفرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قیامت، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، قیامت، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیو نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے۔ کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھیا جاندہ، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارے رو صاحب سے بھی کہتا ہوں،
89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس، ارے نادان تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا۔ جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں، یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا رزق، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو، اب میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو، ورنہ آوارگی تمہیں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی، اور قیامت اس سے خوفناک بن کے آئے گی۔ آسمان پھٹا، زمین پھٹی، تارے ٹوٹے، سورج بے نور، چاند پرزے، سمندروں میں آگ۔ آج مر رہے ہیں پر سنبھالنے والا کوئی نہیں، آج مر رہے ہیں پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا خوفناک اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے قیامت کا۔ ایسا ہی دن ہوگا جیسے آج دن چڑھا ہے، ہوگا جمعہ، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے، مزدور نکلا ہوگا مزدوری کرنے، اسٹوڈنٹ نکلا ہوگا لاہور یونیورسٹی جانے، تاجر بھاگے ہوں گے دکان پہ جانے کو، زمیندار بھاگا ہوگا کھیت کے لیے، پرندے نکلے ہوں گے دانا چگنے کے لیے، بادشاہوں کے تاج سج رہے ہوں گے، دربار مزین ہو رہے ہوں گے دربار لگنے کے لیے، الیکشن چل رہے ہوں گے، لڑائیاں چل رہی ہوں گی، جھگڑے چل رہے ہوں گے، گھر میں عورت، میرے نبی کی تعبیر، میرے نبی کا فرمان، یوں عورت روٹی تھاپ رہی ہوگی اور یہاں لائے گی کہ ایک دم قیامت کا دھماکہ ہوگا اور روٹی وہیں گر جائے گی۔ بچے کے لیے ماں کے ہاتھ میں نوالا ہے اور یہاں آیا، میرے رب کی قسم یہ یوں گرے گا، اندر نہیں جائے گا، وہ بچہ پیچھے جائے گا، ادھر جائے گا۔ بوڑھے ماں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، دھماکہ، ماں وہ گئی، بیٹا وہ گیا، بیوی وہ گئی، خامد وہ گیا، یہ دکان پڑی ہے کدھر گئے، یہاں تک میرے نبی نے بتایا میں تمہیں کہ دکاندار یوں کینچی ڈال رہا ہوگا کپڑے کو، تمہیں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اور گاہک جیب سے نکال کے پیسے گن رہا ہوگا دینے کو، یہ کینچی یہاں یوں نہیں ہوگی اور پیسہ یوں نہیں ہوگا، کپڑا ادھر گرے گا، کینچی ادھر گرے گی، کدال ادھر گرے گی، مزدور ادھر گرے گا، زمیندار کا بیج کی مٹھی ایسے ہی ڈھیلی ہو کر بیج نیچے ڈھیر ہو جائے گا، سمندر میں آگ بھڑکے گی اور پرندے، سورج، چاند، ستارے، سیارے آج بھاگ رہے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، ادھر بھاگ رہے ہیں موت، سب کو موت دے کے ابلیس پر جب اسرائیل ہاتھ ڈالے گا تو ایک غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، پھر ادھر سے غوطہ لگائے گا ادھر جانے کے لیے گا، آگے اسرائیل، کہے گا کیا کرو گے، کہا آج تیرا ٹائم پورا ہو گیا، کدھر لے جاؤ گے، کہا الی امک الہاویہ، تیری ماں کے پاس لے جاؤں گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سورے کائنات مر جائے گی۔ یہ مزے کا جہان نہیں ہے، یہ کام کرنے کا جہان ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آگے زندگی بہت خوبصورت بنا کے رکھی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تمہیں پتہ چلے زندگی کس چیز کا نام، ناچنے گانے کا نام زندگی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام زندگی ہے، اور پیسے کے ڈھیر لگا دینے کا نام زندگی ہے، یا جس خالق نے پیدا کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ ہاں، پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمانوں پہ موت، پھر اللہ کو پتہ ہے، اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے، اللہ تو سارا دیکھ رہے کون باقی، ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور میرے 3 ساتھی اور میں 4، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلیمت،
जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल को मौत दे दो तो अल्लाह का अर्श हाथ जोड़ेगा, या अल्लाह इनको आप कुछ ना कहें, ये तो आपके सबसे पुराने खादिम। मेरा अल्लाह कहेगा उसकर फ़क़द कतबतल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत है। हाँ, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है। रहूं सबसे आला वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हाँ, इज्जत ये नहीं है कि तुम्हारे आगे पीछे कलाशंकोफ हमारे चल रहे हों, लानत है इस सोच पर, लानत है अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, ज़मीन आसमान की, जो इन चीज़ों में अपनी इज्जत ढूंढते फिर रहे हैं, जो अंधेरे में उजाले ढूंढ रहे हैं, जो जहर में त्रियाब ढूंढ रहे हैं, जो जिल्लतों में इज्जत तलाश कर रहे हैं, जो बस्तियों में बुलंदियां तलाश कर रहे हैं। इज्जतें मिलेंगी दरे मुस्तफ़ा से, बुलंदियां मिलेंगी दरे मुस्तफ़ा से, मोहब्बतें मिलेंगी दरे मुस्तफ़ा से, हैबत जलाल मिलेगा दरे मुस्तफ़ा से। अल्लाह मेरे इक़बाल की खबर रोशन करे। मैंने उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी में ऐसा शायर नहीं देखा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हाँ, जिब्राइल मरा, मीकाईल मरा, अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा अर्श के फरिश्ते इसराफील और मैं। अल्लाह कहेगा फल यमुत हमलतुल अर्श, अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? कहेगा इसराफील और मैं। कहेगा फल यमुत इसराफील, निकाल लो इसकी जान। इसराफील, इसराफील के हाथ में सूर है जो फूंक रहा है, तो जब वो गिरेगा तो सूर उसके हाथों से निकलकर उड़ता हुआ ऐसे जाकर अल्लाह के अर्श के साथ टिक जाएगा। और इसराफील मैयत, मिट्टी का ढेर। फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी? हुण इजराइल दी वारी आ गई, उन्होंने टंगा इंज हो रही हैं, सानू तो मारे तो हैं, आप भी मरने, तो मारने वाला तो अल्लाह ही है, वो तो बेचारा नौकर ही है। वो कांपेगा कौन बाकी? कि या अल्लाह अब तो ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा गुलाम बाकी। तो लगेगा मुतफ़इन्नका खल्क़ुन मिन खल्क़ी, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। तो इस इजराइल चीख मारेगा। ज़मीन आसमान तो फट चुके थे ना, अगर ज़मीन आसमान सलामत होते तो इजराइल की चीख से सातों आसमान ज़मीन फट जाता, ऐसी चीख मारे। इसके बाद सुनो, मेरा अल्लाह कहेगा मन कान ली शरीकन फलियअतिह, कोई है मेरा शरीक तो आओ। दोबारा, मन कान ली शरीकन फलियअतिह, कोई है मेरा शरीक तो आओ। तीसरी दफा, मन कान ली शरीकन फलियअतिह, कोई है मेरा शरीक तो आओ। कौन है? फिर अल्लाह ज़मीन आसमान को झटका देकर कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ। फिर दूसरा झटका देगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूँ कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, मैं हूँ मुतकब्बिर।
این الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ این المتکبرون، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ کہاں گئے فرعون؟ کہاں گئے قارون، حامان، شداد؟ کہاں گئے ظلم ڈھانے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں جو جواب دے، تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں ہی تھا دنیا بنانے والا، میں نے ہی مٹا دیا، میں ہی دوبارہ زندہ کروں گا۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے پیچھے پورا نظام ہے، یوں آنکھ اٹھتی ہے اللہ کی قسم۔ ہائے، میرا لگا تھا میں دیکھ رہا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین، تیری آنکھ بے حیا ہوئی، میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، تیری نظر گلاسز کے پیچھے بے حیا ہو کے اٹھی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ عرشوں پہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایک دن تیرے سامنے کرے گا یہ تیری غلط آنکھ ہے، یہ تیری غلط نیت ہے۔ وما تخفی الصدور، یہ تیرے دن کا کام، یہ تیری رات کا کام۔ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ ہے وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، پڑھ تیری فائل تیرے گردن میں ہے، یوں اللہ کھلی کتاب کی طرح کھول دے گا، روشن کر دے گا، دکھا دے گا۔ ہاں، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا، یہ کون سی کتاب ہے جس نے ہر چیز میری نوٹ کر لی؟ کدھر جاؤں، کدھر بھاگوں؟ بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں، میرے نبی سے اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہا ہاں یاد رکھوں۔ ایک وقت ایسا، تین وقت ایسے آئیں گے، اس میں سے ایک بتانے لگا کہ جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، اپنے بارے میں نہیں فرما رہے لوگ، آپ نے تو پہلے کہہ دیا میں اپنی امت کو ہر حال میں یاد کروں گا۔ جتنی دنیا کھڑی ہے، علماء، صوفیاء، شہداء، رابعہ بصری جیسی، جنید بغدادی جیسے، جب اللہ اعلان کرے گا طارق جمیل کو بلایا جائے حساب دینے کے لیے، یہ وہ لمحہ ہے، یہاں طارق شاہ ہو یا طارق جمیل ہو یا عبدالرؤف ہو، یہ کسی کو یاد نہیں کریں گے، کہیں گے یا لیت امی لم تلدنی، ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، اور موت اگر ہوتی تو یہ مر جاتے دہشت سے۔ پھر اس کو لایا جائے گا اور فرشتے اللہ کے ترازو لٹک رہا ہوگا، پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم اعطیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، طارق جمیل تجھے زندگی دی، تجھے بہت کچھ دیا، آج کیا لایا ہے مجھے دکھا، سامنے لا، کیا ہے؟ بلاؤ عبد الرحمن آ جائے، زینب آ جائے، سکینہ آ جائے، اسما آ جائے، خدیجہ آ جائے، ایسے نام پکارے جائیں گے، اور جس کا نام پکارا جائے گا وہ کہیں کاش میں مر جاتی، کاش میں مر جاتا، ہے میری ماں نے جانا نہ ہوتا، حالانکہ جنت ہی ہے، پر دہشت ایسی طاری ہو، خوف ایسا طاری ہوگا، جہنمی کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں گے لاؤ اس کے اعمال تولو، ہاں کافر کے تولے نہیں جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چونکہ شرک کی وجہ سے کوئی نیکی قبول نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا ترازو نہیں ہے، ترازو ایمان والوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ترازو لگے گا، اس کے پاس ایمان بھی ہے، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، پاک دامنی بھی ہے، اس کو تولو،
اور عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خاوند کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اتنی عظیم الشان یہ قیمت رکھتا ہے یہ رشتہ، لیکن ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم نے اس رشتے کو تباہ کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا۔ کیا کیا دکھ سناؤں، کیا کیا دکھڑے سناؤں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر اس کی نیکیاں گھٹ گئی اور یوں ہو گیا الٹے ہاتھ کا یوں سیدھے ہاتھ، ادھر اچھا ادھر برا، یوں ہو گیا، تو اس پر ایک اعلان ہوگا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یاسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی قسمت ہر گئی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی، اب کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی۔ اللہ پولیس سے فرمائے گا خودو، ہتھ کڑی ڈال دو، پکڑو۔ ہماری پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے۔ اللہ کے پولیس ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، اگر وہ مرد ہے مجھے دیکھو، یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے پکڑے گا، یہاں اور یوں کرے گا ایسے، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا کشتی کی طرح، اور ایسے رول ہوتا ہوا گرے گا دور، اور کھڑا کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہے گا رب ارجعون، یا اللہ واپس چلا جاؤں لاہور، نیک بن کے آ جاؤں؟ کلا، بکواس مت کر، زندگی دی تھی جس میں تم نیک بن سکتے تھے۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کے بالوں سے پکڑے گا فرشتہ اور یوں ایک جھٹکا دے گا، ویسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور اٹھ کر کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ یہ ادنا پکڑ ہے، اور باقی آگے خوفناک کیا جھٹکے ہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ ڈرے ہوئے، آپ نے کہا جبریل کیا بات، ڈرے ہو کہ یا رسول اللہ، اللہ نے جہنم کو بھڑکایا ہے، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو کہنے کہ کوئی بتاؤ تو صحیح، تو وہ کچھ بتاتے بتاتے آخر میں چپ ہوئے، میں سارا نہیں بتاتا، آخر میں چپ ہوئے۔ تو آپ نے کہا چپ ہو گئے ہو؟ کہا آپ سے شرم آ رہی ہے۔ کہا کیوں؟ بولو۔ کہا جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے اوپر والے حصے کا نام جہنم، نیچے حطمہ، پھر لظہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جحیم، پھر حاویہ۔ نیچے وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی نہیں نکلنا، اور جہنم میں آپ کی امت کے مرد عورت جو بڑے گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، وہ جائیں گے جہنم میں۔ تو میرے نبی بے ہوش ہو کے گر گئے، خش کھا کے گر گئے، چونکہ آپ نے تو جہنم آنکھوں سے دیکھی ہوئی، میں تو دونوں ویک کے نہیں دس رہا، سن کے دس رہا، پڑھ کے دس رہا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے اس بلا کو، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جن راہوں پہ ہم چل پڑے ہیں یہ اندھیر نگری کی راہیں ہیں، یہ اندیکھی منزلوں کی راہیں ہیں، یہ مر مٹ جانے کی راہیں ہیں، ان پہ چل کر کوئی قوم کبھی عزت نہیں پا سکی۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے اپنے اقبال کو ہی پڑھ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پکڑو، ہائے
میں قربان جاؤں. بڑا ہی بد نصیب ہوگا جو اس دن جہنم میں چلا گیا. اور اگر اس کے وزن بڑھ گئے، سب سے قیمتی عمل بتاؤں جو تمہارے میرے وزن بڑھائے گا. ترازو ایسے ہو رہا ہوگا، ایسے. جب وہ یوں ہوگا تو انہوں تھوڑا جا سا آئے گا، جب وہ یوں ہوگا تو وہ مرنے والا ہو جائے گا. یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے. ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ میں اترے گا اور ترازو یوں ہو جائے گا. ایک سانس اس کو آئے گا بھرپور، کیا شکر ہے یا اللہ. پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ بادل کیا چیز ہے جس نے میرے وزن کو، جس نے میرے نیکیوں کو وزنی کر دیا. تو وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے، یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا کے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں آخرت میں اپنے قریب بٹھاؤں اور تمہیں پیار بھی دوں، تمہیں محبت بھی دوں، تمہیں قریب بھی بٹھاؤں، تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا، اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی سن لو، سب سے زیادہ میری نفرت کا مستحق اور سب سے زیادہ میری نظروں سے دور وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے، جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا. یہ جب اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہوگا، ہاں میرا بندہ کامیاب ہو گیا، اسے عزت کا پروانہ دو. یہ آپ کو ڈگری نہیں دیں گے، لاہور والے یونیورسٹی دیتے نا ڈگری، وہ ٹوپیاں پوا کے کالیاں کالیاں ہیں تو آپ کو ڈگری دیتے ہیں نا. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو ڈگری دو، ڈگری دو، جنت واجب ہو گئی، دو. اس کے ہاتھ میں آئے گا، گو نعرہ لگائے گا. قرآن نے اس نعرے کو خوبصورت الفاظ بنا دیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا ہو. یہ نعرے نہیں لگاتے ہم لوگ، تو وہ کہیں گے کیا ہوا، کیا ہوا، دوسرے کیا ہوا، وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ، اور یہ میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری دیکھو، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں، پاس ہو گیا ہوں. جنت کی مہر لگ گئی ہے، رضا مصطفیٰ، رضا الہی کی مہر لگ گئی ہے. وہ کہیں گے اور تجھے ڈگری کیسے مل گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتا. تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ جمنا ہلاکت ہے. ساری دھرتی گناہوں سے بھر کر، تمہاری کتنی عمر ہے ہماری انسان کی؟ 70 سال 80 سال. میرا رب فرماتا ہے زمین بھر دے گناہوں سے، خلا کو بھر دے گناہوں سے، سوری گلیکسیز کو بھر دے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ لگا. کوئی کرے گا؟ کوئی کر سکتا؟ سارے فرشتے کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے. ساری دنیا سے اسلام بٹ جائے، اللہ نہ کرے. ساری دنیا کے شیطان، انسان، فرشتے مل کر نافرمان ہو کر قیامت تک کی زندگی پا کر گناہ کریں، میرے رب کی قسم شاید سورج تک بھی نہ جا سکیں. اور میرا رب کہتا ہے کہ آسمان تک لے آ، اتنے کر کہ آسمان تک لے آ. پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ میری توبہ تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا. میرے نبی نے ترمذی کی روایت، میرے نبی نے فرمایا کفل بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، روزانہ رات کو
نئی لڑکی لاتا تھا اپنے کمرے میں. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا. 60 دینار لاکھوں روپیہ بنتا ہے آج کا. دروازہ بند کیا, اس کو مڑ کر دیکھا, وہ رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں کر رہا, سودا کیا ہے. اس نے روتے ہوئے کہا کفل عزت دار ہوں, پیشہ ور نہیں ہوں. غربت نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے ہوم ٹاؤن تلمبا ہے, وہاں رنجیت سنگھ نے ایک محلہ بنایا تھا. جب 1818 میں ملتان فتح کیا رنجیت سنگھ نے, مظفر خان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے, وہ اس کے حاکم تھے. تو اس نے 3 اڈے بنائے طوائفوں کے, ایک ملتان میں, ایک کیروڑ پکا میں, ایک میرے ہوم ٹاؤن تلمبا. تلمبا مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے. اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا رہا. دریائے راوی اس کو ایسے کنارے کے ساتھ ساتھ ہو کے لگتا تھا تلمبے کے. اب تو ہمارے دریا سوسل آ گئے. چند سال پہلے میں نے وہاں ان سے ملنا شروع کیا, ان بچیوں سے جو پیشہ کرتی ہیں. میرا جی چاہتا تھا میں کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جاؤں. میرا کلیجہ پھٹ گیا ان کے ظلم و ستم کی داستانیں سنتے سنتے سنتے, کہ انہیں نچانے والے ماہر, میاں, سردار, چودھری, راٹھ, نواب, ان کی ہوس پوری ہوئی اور غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگا جسے کوئی دھو نہ, موت بھی نہ دھو سکے. کون عورت ہے جو اپنے جسم کو بیچنے پر خوش ہو؟ یہ مرد ہے ظالم جس نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے عزتوں کی نیلامی کر دی. شادیاں بھی تو کر سکتے ہیں. اللہ کے فضل 10 سال کے بعد اب وہاں کی ہر لڑکی کہتی ہماری شادی کروا دو مولانا صاحب. میں کہا بیٹی میں کہاں سے لاؤں وہ معاشرہ جو تمہیں قبول کرے؟ میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ان کے گھروں میں عورت کی فطرت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی نمائش کرے, اپنی عزت کو بیچے. جب بخل بڑھتا ہے, جب مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے, عیاشیاں بدماشیوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. پوچھو ان سیاستدانوں سے الیکشنوں پہ کتنا پیسہ یہ برباد کرتے ہیں, یہ شادیوں کی نمائش پر کتنے پیسے برباد کرتے ہیں, غریبوں کو کتنا دیتے ہیں. غریب کی بیٹی عزت بچ سکتی ہے صرف میرے ملک کے مالدار زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. اس نے کہا کفل عزت دار, بھوک نے جسم بیچنے پہ مجبور کیا. تو کفل رونے لگا, کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا. اب میرے لیے دعا کرتے, میں بہت درندہ انسان. وہ چلی, اور جو تجھے پیسے دی بہت بڑی رقم تھی, کہ لے جا تجھے ہدیہ ہے. جب صبح ہوئی وہ گھر پہنچی, کفل مر گیا, اچانک مر گیا. اور یہ اتنا گندا انسان تھا کہ کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی سے کندھا دینے نہ آتا, کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہ آتا. واہ میرے رب, اس کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے, میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ, محمد و احمد, ماہی و حاشر, عاقب و فاتح, خاتم ابو القاسم, طٰہٰ یاسین, مزمل مدثر, شاہد مبشر, نذیر داعی اللہ, سراج منیر, رحمت للعالمین, کافۃ للناس, بشیر و نذیر, عزیز حریص رؤوف
رحیم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعب بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنار بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامد بن متوشالہ بن ادریس بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. میدان معاشر میں جہنم ایک چیخ مارے گی، چیخ مارے گی، چنگاڑے گی. بڑے بڑے فرشتے، انسان، اولیاء، انبیاء زمین پر گریں گے اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ماں جو کہتی ہائے میں قربان، کہے گی نفسی نفسی. باپ، بیٹا، بھائی، بہن، دوست، عزیز، ارے ان کو چھوڑو، یہ بڑے چھوٹے رشتے ہیں. نبی اور امتی سب سے بڑا رشتہ ہے. سارے انبیاء کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. ایک آواز سنو گے، آج یاد رکھ لو، آج کا دن لکھ لو اپنے سینے کی تختی پر، 8 فروری 2018 جمعرات. ایک آواز سنو گے جو ایسی درد بھری ہوگی، جو ایسا نوحہ ہوگا، جو ایسا مرثیہ ہوگا، جو ایسا دکھڑا ہوگا کہ نظریں پھر جائیں گی. یہ کون ہے؟ یہ آواز کیا ہے؟ امتی 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 میری امت میری امت میری امت. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ نظریں ٹکیں گی کہاں؟ محمد مصطفیٰ پر نظریں ٹکیں گی. ایک ہستی فرما رہے ہوں گے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. ایسی موت مت مرو کہ نبی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. ایسی موت مت مرو کہ اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہو چکے ہوں. ساری انسانیت نفسی نفسی، ایک ہستی امتی امتی، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں غیروں نے نہیں مارا، ہمیں اپنوں نے مارا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. عدالتوں میں ظلم و ستم یہ امریکہ نے سازش کی ہے. جھوٹی FIR سے چل کر جج انصاف پسند بھی ہو تو کیا کرے، ساری فائل ہی جھوٹ ہے. پیچھے مقدمہ درج کرانے والا جھوٹ ہے، وکیل جھوٹ ہے، جج دیانتدار بھی ہے تو سچ کہاں سے تلاش کرے گا. یہ کس نے سازش کی؟ مجھے بتاؤ. قوموں کے سفینے یاد رکھو. میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو کھپایا ہے تاریخ میں. کوئی قوم سازش سے ہلاک نہیں ہوئی آج تک. کوئی قوم دشمن کی سازش سے ہلاک نہیں ہوئی. ہمیشہ جب قومیں اخلاقی پستیوں کا شکار ہوئیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئیں، ظلم و ستم کو وتیرہ بنایا، شراب و زنا کو عیاشی بنایا، ناچ گانے کی محفلوں کو سجایا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ہاں آج خنجر دشمن کے ہاتھ میں تو تھا ہی تھا، آج ہر امتی کے ہاتھ میں خنجر ہے، سوائے چند ایک کے.
اور ان کا نشانہ میرے نبی کا دل ہی ہے. شراب کے اڈے، یہ خنجر ہے میرے نبی کے سینے میں. سود کے کام، ظلم و ستم، قتل ناحق، ماں باپ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کا سفید ہو جانا، یہ ڈرگز، یہ مافیا، یہ نشے، یہ سب میرے نبی کے سینے پر خنجر ہے. اذان ہو رہی ہے، مسجدیں ویراں ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے. ہاں، یہ کون سی سازش ہے؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ سازش. روزہ نہیں رکھتا میرا پنجاب، یہ سازش. رشوت ہر دفتر میں ہے، کس کی سازش؟ مائیں ذلیل ہو رہی، کس کی سازش؟ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سن لو جوان بیٹھے ہو، امید ہے اکثر کے والدین انشاءاللہ زندہ ہوں گے. فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. تم دیکھتے میں کیا کرتا؟ میں عشاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، با جماعت عشاء کی نماز ہوتی اور میرے گھر سے آواز آتی، میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. یہی مائیں تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہیں. میرے نبی کو پیغام پہنچا، علقمہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ دوڑ کے آئے. علقمہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کُلًا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میرے نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے تیرا رب جنت کا وعدہ کرتا ہے. سورہ فتح. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہلوانے والے میرے نبی، کہنے والا صحابی، اور کہہ رہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. کہا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں. بلاؤ. آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آ جاؤں یا آپ آتی ہو؟ کہا جی میں آتی ہوں. آپ علقمہ سے ناراض ہیں؟ جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے؟ سننا کان کھول کے، یہ بھی سننا کان کھول کے. کیا ناراضگی ہے یا رسول اللہ؟ دین کی کوئی ناراضگی نہیں. راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے. مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ اپنی ذات کا ہے. جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، میرا دل دکھا دیتا. اتنا سخت ہو کے بولتا ہے کہ میرا دل دکھ جاتا. اور کوئی گلہ نہیں ہے جو آج کی اولاد ماؤں کے ساتھ کر رہی ہے، باپ کے ساتھ کر رہی ہے. بڑی پرانی بات یاد آ گئی. ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے. اس کے باپ کے چہرے پر جو حسرت تھی، میں آج بھی رو رہا ہوں اس حسرت کو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس کا باپ ایک حزن و یاس، حسرت کی تصویر بنا ہوا، بس ایک لفظ بول رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر. ہمارے علاقے کا واقعہ، اچھا میرا پتر. اس سے آگے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، اچھا میرا پتر. اور وہ گڑھ رہا تھا، تو میرے واسطے بنایا کی، تو میرے واسطے کیتا کی. آپ نے کہا علقمہ کی ماں معاف کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا دکھی ہے، میں نہیں معاف کرتی. آپ نے فرمایا اگر میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گے اس کی؟ کہیں آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی. آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا. صحابی کہنے والا میرا نبی، ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے. اور ماں سے کوئی بدتمیزی ایسی بڑی نہیں جیسی آج ہو رہی ہے. تیز بولتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے. ماں دکھی ہے، کہا اچھا نہیں میں اسے جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی. آپ کو معاف کر. کہ میں نے معاف کیا. ہم نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ اللہ جانتا ہے. کہا کوئی نشانی بتائیں. سنو یہ بچیاں، آپ نے فرمایا جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں، جب دیکھو بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. جب بیٹیاں بھی
جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگیں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ بہت دور چلا گیا، کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے آپ کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ صبح ہوئی، وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میکسیمم، ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، رحیم و کریم و رحمان۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جدھر جانا ہے جاؤ، اللہ رسول کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو، گھاٹے کا سودا۔ ہماری تاریخ تو کربلا جیسے چاند سے چمک رہی، کربلا جیسے سورج سے روشن ہو رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں تو میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی ایک بول کے پیچھے۔ کوئی یزید کی بیعت کرنے پر جہنم میں نہیں چلے جاتے، جنت واجب ہو چکی تھی۔ کب؟ یہ شہادت کی وجہ سے نہیں، ماں کا دودھ ابھی چھوٹا نہیں ہے، ابھی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے بشارت دی، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے اٹھایا ہوا، ادھر حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرتے تھے دائیں بائیں سے۔ حسن سر سے کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ، حسین سر سے کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، جن کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آج وہ 72 نفوس قدسیہ اور 16 گھر کے افراد کو لے کر ذبح ہونے کو تیار ہیں کہ چھری چلاؤ، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ ایک بول، ان کی تو جنت اس وقت ہو چکی تھی۔ ہے یوں اٹھایا ہوا، یہ تو چلو معقول بات ہے، یوں اٹھاتے ہیں، عام عادت ہے، لیکن میرے نبی نے عرب، سنو، عرب کے دستور میں بچے کو اٹھانا باہر عیب تھا، عیب، سن رہے ہو، عرب سردار ہو اور بچہ اٹھا کے باہر آ جائے، عیب تھا، کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اور میرے نبی نے کہاں اٹھایا؟ اب باہر آئے، یہاں نہیں، یہاں حسن، یہاں حسین، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ وہ بددودی کھوپڑی گھوم گئی، یا رسول اللہ، یہ کیا؟ اس کے لیے تو نہیں، یہ کیا؟ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ ہاں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھیں گے اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اتنے بڑے فضائل والی ہستی، ایک ایک کر کے سارے ذبح کروا دیے، ایک بول ہی تو تھا، کر لیتے یزید کے بعد، گھر میں جا کے توبہ فرما لیتے۔ نہیں، ان کی جنت پہ کوئی فرق نہیں تھا، پیغام ادھورا جاتا کہ ہم اللہ رسول کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کرتے، ہم اللہ رسول کی رضا پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، آپ ابھی والدین نہیں ہو، والدین بنو گے تو پتہ چلے گا اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ قطر ہماری جماعت گئی تو میں ہاسپٹل گیا، وہ ایمرجنسی سے لے کر گئے، کسی ڈاکٹر کو ملنا تھا، تو ایک بچہ وہ اس میں کھاٹ میں تڑپ رہا تھا، اس کی ماں یوں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی، ایسے اس کے چہرے پر جو درد تھا، میرے آنسو نکل، میں تو جانتے نہیں کون ہے، میرے آنسو نکل آئے بچے کو دیکھ کر، ماں کے چہرے کو دیکھ کر، ایسے اس کے چہرے پر دکھ، درد اور تڑپ تھی۔
اور بچہ ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو گیا ہوگا انشاءاللہ، تو اگر گیا ہوگا تو طبعی موت لے کے گیا ہوگا۔ میرے نبی کے نواسے کو تو دیکھو، کمال ہے۔ پھر امت جھوٹ بولے، پھر فحاشی کے اڈے چلائے، 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے، 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے، اور پھر وہی صبح وہی شامیں۔ 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو گئے۔ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے، سب شہید ہو گئے۔ ایک بچہ عبداللہ، جب میرا بچہ ملا دو میں جا رہا ہوں، ان کا خیال تھا معصوم بچہ ایسے کوئی کیا کہے، 2 سال کا بچہ لے کر آئیں بہن، یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا، یہاں بٹھایا، بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا، نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا پر امتحان ابھی باقی تھا، وہ تیر سیدھا یہاں آ کے لگا اور گردن یوں ڈھلک گئی، بچے کی آہ بھی نہ نکلی۔ ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے، یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، یہاں دل بھر آئے، اور بچے کے خون کو اپنی ایسے لپ میں لے لیا، یوں آسمان کی طرف اچھال کے کہا اللہ تو راضی ہے تو بس میرا کم بن گیا ہے۔ میرے عزیزو، جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا، منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے، یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے ٹائم اور زمانے کی گردش یہ گھٹاتے ہمیں یہاں لائی ہے۔ اصل قد 130 فٹ ہے، یہی واپس چلا جائے۔ میں ایک سے لطیفہ یاد آتا ہے، میں سنا دیا کرتا ہوں۔ ایک زمیندار نے مراسی کو گھوڑا پکڑا کے دی مالش کا۔ مراسی بڑی نازک جی قوم ہے، وہ تھوڑی دیر تو لگا رہا، جب زمیندار اندر گیا تو اس نے وہ جا کے سو گیا۔ پیچھے چور گھوڑا کھول کے لے گئے، جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھوڑا کوئی نہیں، وہ بھاگ کے گیا اپنا خرگوش لا کے نا انہوں رس سے باندھ کے تو مالش نہ شروع ہو گیا۔ اتنے زمیندار باہر آئے، اسے کہا میرا گھوڑا کی دیکھیں جی ہے کھل ہوتا ہے، اسے کہا پھٹے منہ تیرا یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے، اسے کہا سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس کہتے آسا ہی اڑ بنے خرگوش بنے ہیں۔
ایسے ہی اس کائنات نے ہمارے ساتھ یہ مذاق کیا ہے، ہمیں گھساتے 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 اس نے آ کر ان قدوں کے ساتھ یہ اللہ واپس کرے گا۔ واپس جب اعلان ہوگا نا کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گیا، چند دن کا روزہ رکھ لو، چند دن کا روزہ ہے، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، بیت جانی ہیں، خوبصورتی کے ساتھ بتاؤ گے تو آج اس کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہے گا جنت کا جوڑا، تو اس کا یہ آپ نے دیکھا کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے یوں ایسے، تو ایک دم اس کا قد یوں جائے گا اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا، پھر اللہ اسے جنت کے 100 جوڑے پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، پہنے گی پہنائے گا، اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں، صرف سر کے بال، بھووں کے بال، پلکوں کے بال، ہلکی مونچھیں، اور باقی سارا جسم شیشہ، اور 100 جوڑے، اور جوڑے لا کے نہیں ہیکے کر کے توڑے اتے پاوے گا، ایک امر آئے گا تم دیکھو گے تو 100 جوڑے پہن چکے ہوگے، چونکہ 100 جوڑے خود پامنے پائے گئے تو موٹے تو رہ گئے نا پا کے، تو لہٰذا ہر کامیاب عورت، کامیاب مرد، ایک امر آئے گا، ایک بجلی کوندے گی، چمکے گی، اور 100 جوڑے ہوں گے، عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا، اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بال نصیب فرمائے گا۔ اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، روشنی پھیل جائے گی، اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا، جوانی دے گا، بڑھاپا مر گیا، صحت دے گا، بیماری مر گئی، زندگی دے گا، موت مر گئی، نعمتیں دے گا، فقر و فاقہ مر گیا، محبتیں دے گا، لڑائیاں ختم ہو گئیں، کھانا پینا دے گا، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، کھائے گا کوئی پاخانہ نہیں، پیے گا کوئی پیشاب نہیں ہے، پاک پاکیزہ، نہ تھو، نہ بلغم، نہ نیند، نہ اونگ، نہ تھکن، نہ تھکاوٹ، نہ عمر کے گزرنے کا کوئی۔ 5 نبیوں کی صفتیں، آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، 6 بھی ہو گئے، کہیں 5 ہیں 6، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، نبی والے، میرے نبی والے اخلاق، عیسیٰ علیہ السلام والی عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا، ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا، تو 33 کروڑ سال کے بعد بھی 33 سال، اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال، اور کھائے گا ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پیے گا ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ۔ یہ جنت کا پانی ہے، اس میں یہ ڈالا انگلی کو، اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر دیا، اس طریقے سے زمین سے لے کر آسمان تک ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے تسنیم، تسنیم، باقی سارے چشمے چلیں گے، چشمے چلیں، زمین پر چلیں گے، دریا دودھ کا، دریا شہد کا، دریا پانی کا، دریا شراب کا، اللہ پلانے والا ہے، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، اللہ پلانے والا ہے۔ بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہر میں پینے پلانے کی 3 مجلسیں بیان کی ہیں۔ ایک مجلس ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، ایک ہاتھ میں سرائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جام پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا، یہ ہے 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی جنت، 33 نمبر والی سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے پی رہا ہے، یہاں بھی خدام ہوں گے، یہاں بھی خدام ہوں گے، فرق بتانے کے لیے 3 درجے کہ یہاں ڈالیں گے پئیں۔ دوسرا درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے، ان کو نیچے ہے بوفے سسٹم، اپے پوتے اپے کھاؤ، ٹھیک۔ اوپر والا درجہ ہے خدام سسٹم، نوکر سسٹم،
नौकर डालेगा पेश करे, नौकर डालेगा, ये खादिम होंगे मोतियों की तरह चमकते, वयतूफ़ अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, मोतियों की तरह हसीन नौकर खुद्दाम पेश करें, फिर फरिश्ते पेश करें, फिर जन्नत की हूरें पेश करें। और मेरे नबी ने फरमाया, अभी इनके बैठे हुए हूरें कैसे सुनो हैं? पर अल्लाह ने सुनाई है, मुझे सुनानी पड़ेगी नहीं? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम्हें किन हाथों से जाम पकड़ाएगी कि उंगली का इतना हिस्सा अगर सूरज को दिखा दिया जाए तो सूरज नजर नहीं आएगा, तो चेहरा कैसा होगा? चलो इनको भी खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ईमान वाली औरत जन्नत की औरत से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। और जन्नत की औरत का हुस्न मैंने ये बताया इतना। और 7 समंदर में थूक डाले तो 7 समंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएं। उसको थूक आता नहीं, थूक तो ऐब है, ऐब में थोड़ियाँ राला कट्ठियाँ कुट्ठियाँ करके ज़ोर ज़ोर मार के थू थू करे, तो अगर कोई एक आध कतरा भी समंदर में चला गया, कई साल हो गए समंदर का सफ़र हर साल हो जाता है, कहीं ना कहीं समंदर का सफ़र हो जाता है। जब मैं समंदर की वसअतों में आता हूँ तो मुझे हदीस याद आती है, या अल्लाह क्या बनाया है तूने, इतने बड़े समंदर और एक कतरा उसका, एक राल उसकी टपक जाए तो 7 समंदर शहद से ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा दर्जा, आहा, अल्लाह हमें उसमें बना दे, आमीन तो कह दो। वो क्या है? वहाँ ना हूरें हैं, न फरिश्ते हैं, न नौकर हैं, न बूफे है। वहाँ है वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ अल्लाह खुद पिला रहा हो। खुदा खुद मीर मजलिस बूद शब जाए कि मन बूदम अमीर खुशो, वहाँ अल्लाह होगा, खुद पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। हाय 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 हाय। वो नीचे वाले कहेंगे, यार तो ये किवें लग गया, वो खुद कहेंगे, नीचे वो कहेंगे, या अल्लाह ये इतना प्रोटोकॉल हमें क्यों मिला, हमें क्यों मिला? आप खुद ही साकी बन गए। तो अल्लाह फरमाएगा, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा व कान सअयुकुम मशकूरा, मैं देखता था तुम्हें, नाफरमानी में तुम फरमा बरदार थे, बदकारियों में तुम पाक दामन थे, हराम के चक्करों में तुम हलाल पे थे, गफलतों के देश में तुम बेदार थे, तुम्हारी रात मेरी याद में गुजरती थी, आंसू बहाते थे, मैं देखता था। आज तेरा रब साकी है, पी। अल्लाहु अकबर। जन्नत के मिलने के बाद भी एक खला बाकी होगा, जब अल्लाह पर्दा हटा के सामने आएगा और अपना दीदार कराएगा, बस वहीं काम हो जाएगा। और एक आपको अजीब बात बताऊँ, आप जन्नत के नेमतों को देखेंगे इन 2 आँखों से, आप जन्नत के नगमे सुने। अल्लाह जुनैद जमशेद की मग़फ़िरत फरमाए, मुझसे एक दफ़ा कहने लगा, हम जो गाना तैयार करते हैं ना वो 3.5 मिनट का होता है, 3.5 मिनट, और उस पर भी हमें महीना लग जाता है, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। मैंने कहा 4 मिनट भी नहीं, 3.5 क्यों? कहने लगा बोर हो जाते हैं लोग, इतना लंबा सुनते नहीं, बोर हो जाते। मैंने कहा जन्नत में जब अल्लाह महफ़िल मौसीकी सजाएगा ना, महफ़िल मौसीकी सजाएगा तो पहला नगमा 70 साल का होगा, 70 साल। वो होगा जन्नत की हूरों से, अल्लाह कहेगा जन्नत की लड़कियों से, ये मेरे बंदे आए हैं, ये दुनिया में नहीं सुनते थे, आज इन्हें सुनाओ। तो जन्नत की लड़कियों की आवाज़ होगी और जन्नत के दरख्त साज बनेंगे और हवा म्यूज़िक डायरेक्टर बनेगी, हवा उन्हें डायरेक्शन देगी और उन हवा की, उसका नाम है मुसीरा, हवा का नाम मुसीरा, म्यूज़िक डायरेक्टर मुसीरा। वो दरख्तों के पत्तों को इस तरह हिलाएगी कि हर दरख्त, हर टहनी, हर शाख, हर पत्ते से वो धुन निकलेगी जो दूसरे से जुदा होगी और आपस में मिक्स नहीं होंगी, हर धुन की लज्जत अलग सुनोगे। उसके साथ जन्नत की लड़कियों का गाना होगा, 70 बरस तक बैठे सुनते रहोगे। मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐसे बैठे हो ना तो यूं नहीं हो सकोगे, यूं बैठे हो तो ऐसे नहीं हो सकोगे।
ایسے ہو تو سیدھے نہیں ہو سکو گے، اتنا اللہ اس میں تمہیں مزہ دے گا، گم ہو جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا کیسا ہے؟ کہا جی واہ چس آ گئی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چس آ گئی۔ تو اللہ کہے گا اس سے اچھا سنو، کہیں گے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا داؤد داؤد آؤ بیٹھو، یہ میرے بندے بندیاں ہیں، انہیں آج خوش کرو۔ اس کائنات میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلتے تھے، پہاڑ، جنگل کے جانور باہر نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، اتنی آواز تھی۔ وہ کہیں گے یا اللہ وہ تو دنیا میں تھی، کہا میں نے واپس کر دی کئی گنا۔ اب داؤد علیہ السلام کی آواز اور جنت کا ساز جنت والوں کو جنتی بھول جائے گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے مزہ، کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، حبیب اللہ، اے میرے حبیب آئیے محفل کو رونق بخشیے۔ ہاں میرے نبی کی آواز، جنت کا ساز، جنت کے دریا بھی تھم جائیں گے اپنی ہمارے نبی کی آواز کو سن کر، اور اپنا آپ جنتی، پہلے جنت بھولے تھے اب اپنا آپ بھلا بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی باری ختم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سناؤں، اللہ اکبر، اب اس سے اچھا سناؤں، کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ کہیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب تمہارا رب آئے گا وہ تمہیں سنائے گا۔ اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اب دو تبدیلیاں آئیں گی فزیکلی، ہم کانوں سے سن رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ یوں پردہ ہٹائے گا، یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ کا اشارہ کر دیا، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اس کے لیے نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی تمثیل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے بلا تمثیل ہے۔ ایسے پردہ ہٹے گا تو جب اللہ سامنے آئے گا، ہائے ایک بول سنا دوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسے دیکھو گے۔ یہ سب نیک لوگ، نیک بندے بندیاں، نمازی، تہجد گزار، روزے دار، مجاہدین، مبلغین، علماء، اولیاء کرام، صالحین سب موجود ہیں، لیکن اللہ کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا، کیا ٹائٹل دے کے پکارے گا؟ جب پردہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اللہ فرمائے گا مرحبا بالصادقین،